الصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. اللہ سونے نے مجھے آپ کو ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آج مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت. دین اسلام میں فرائض میں دوسرے نمبر پہ جو فرض آتا ہے اس فرض کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اب زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایمان. ایمان ہے تو باقی چیزیں با مقصد ہیں، ایمان نہیں تو جو مرضی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کلمہ تو ضروری ہو گیا، ایمان ہے. اس کے بعد جو کرنے والے کام ہیں وہ 4 ہیں. اردو میں جب ہم ترتیب پڑھتے ہیں تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. زکوٰۃ آخر میں آتی ہے. اللہ رب العزت کے قرآن مجید سے پوچھیں تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے 82 مقامات ایسے ہیں
جہاں پہ نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمائے. اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دین اسلام میں دوسرا فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اب زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا فرض نماز اور دوسرا فرض ہے زکوٰۃ. اب سب سے پہلے اس طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے. زکوٰۃ کے دو معنی قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. اگر اس کی وضاحت میں جائیں تو آیات بڑی وقت درکار ہے. ایک معنی اس کا سورۃ الشمس میں ہے قد افلح من زکاہا، اور ایک معنی قرآن مجید کے اور مقامات پہ ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے دو معنی ہیں. زکوٰۃ کا ایک معنی ہے پاک کرنا، پاک ہونا، صاف ستھرا ہو جانا. اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، اضافہ ہونا، بہت زیادہ ہو جانا. عزیزان گرامی، اگر ہم زکوٰۃ کا یہ معنی لیں کہ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے تو بہت ساری احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس بندے کے مال کو پاک فرما دیتا ہے. اور اگر زکوٰۃ کا معنی ہم یہ لیں بڑھنا، نشو و نما پانا، تو پھر بھی اللہ رب العزت اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. عقل کہتی ہے کہ مال میں سے کچھ نکالیں گے تو مال کم ہوگا. قرآن یہ کہتا ہے کہ مال کم نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا جو اپنے مال سے خرچ کرتا ہے میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مال کو مزید بڑھا دوں گا. تو یہ زکوٰۃ کے دو معنی ہمیں سمجھ آ گئے. اب اس کے بعد قرآن مجید کے ایک تو مقامات مزید پڑھ کے اس طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے جہاں پہ یہ دو مقامات پڑھے، جب قرآن کا آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ ہے تو وہاں پہ رب تعالیٰ نے ایمان کی اور متقین نیک لوگوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. دوسرے نمبر پہ رب نے جو نشانی بیان کی ہے وہ زکوٰۃ ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور ہم نے جو انہیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے سے دو مراد ہیں. جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بھی خرچ کرتا ہے، اور جو زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال سے ادا کرتا ہے وہ بھی اپنے مالوں سے خرچ کرتا ہے. ایک اور مقام پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو جو تم نے حلال کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو. سورۃ المنافقون ہے، 28واں پارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. رب فرماتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. کتنے عظیم اور محبت بھرے انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں. کہیں فرماتا ہے جو حلال کمایا اس سے خرچ کرو. رب کہیں فرماتا ہے متقی وہ ہے جو رب کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اور کہیں فرماتا ہے کہ بندو تمہارا رب کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے خرچ کر لو. ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. جب موت آ گئی نا اب بندہ کہے گا اللہ تھوڑی سی مدت اور دینا، تھوڑی سی مہلت اور دینا. اللہ فرماتا یہ کہنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو. عزیزان گرامی، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ایک تو جملہ یہ بولا کہ 82 مقامات پہ نماز کے ساتھ اس کا تذکرہ، اور دوسری بات یہ کہ جو ارکان اسلام ہے نماز کے بعد دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا تذکرہ. اب آتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں.
نبی کریم علیہ السلام کے یہ مقدس فرمان حضور کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں۔ کون جنگ کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے محبوب کی کہ لوگوں سے جنگ کرنی ہے۔ ذہن میں سوال یہ آتا ہے، حضور تو رحمت للعالمین ہے، آقا تو کرم نواز مہربان لاجپال ہیں، تو جنگ کس کے ساتھ کرنی ہے؟ فرمایا جنگ اس کے ساتھ کرنی ہے جو رب کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے۔ حضور کا تو دامن رحمت کھلا ہے، حضور کی تو چادر رحمت کھلی ہے، جو آ جائے سائے میں جگہ لے لے۔ تو کن لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور کب تک کرنی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مان لیں اور مجھے رب کا آخری رسول نہ مان لیں، جب تک نہ مان لیں اس وقت تک رب نے حکم دیا کہ ان سے جنگ کرنی ہے۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ سرکار نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے دیے ہوئے مال سے لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع نہ کر دیں محبوب ان سے جنگ کرنی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب تک لوگ ایمان نہیں لاتے کیا کرنا ہے؟ ایمان تو لے آئے، رب نے مال تو دیا ہے لیکن مال سے خرچ نہیں کرتے، تو حضور فرماتے میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، اور اگر کوئی ایمان لے آئے، اگر کوئی رب کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا شروع کر دے، پھر آقا فرماتے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ تو پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ گورنر کا جو بنیادی کام ہے وہ اسلامی قوانین کا نفاذ کرنا ہوتا ہے۔ حاکم کی ذمہ داری بھی یہی ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکام نافذ کیے جائیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے بھیجا تو پتہ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا معاذ لوگوں سے کہنا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں پہ حضور کے دو جملے میرے اور آپ کے لیے بڑے قابل غور ہیں۔ سرکار نے فرمایا معاذ لوگوں کو دو کاموں کا حکم دینا، پہلے نمبر پہ لوگوں سے کہنا کہ نماز پڑھو، جب تک لوگ نماز پڑھنا شروع نہ کر دیں ان پہ سختی کرنا۔ یہ سرکار سمجھا رہے ہیں اپنے غلام کو کہ معاذ تم جا رہے ہو مسلمانوں کی سرزمین پہ، اور وہاں پہ لوگ وہ ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ بالکل نئے ہیں اور کچھ اسلام میں آئیں گے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو چھوٹ دے دو، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، کچھ چند سال مزید عیاشی کر لیں، وقت گزار لیں، نہیں۔ فرمایا معاذ وہاں پہ جا کے دو کام کرنے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اور لوگوں سے زکوٰۃ لے کے جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تیسری حدیث پڑھتے ہیں۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جانشین مصطفیٰ بھی ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کے سسر جان بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، اسلام کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اب پتہ کیا ہوا، جہاں پہ بہت سارے فتنے تھے ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا تھا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، جو کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔
اب وہ لمحہ بڑا نازک تھا اور وہ دور انتہائی نازک ترین دور تھا. ختم نبوت کے منکر بھی پیدا ہو گئے. جو مسلمہ کذاب بدبخت تھا اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دی، یمامہ کے میدان میں آ گیا. اسی طرح بہت سارے لوگ اسلام چھوڑ کے پھر کافر ہونے لگے، جسے فتنہ ارتداد کہتے ہیں. لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. مرتد اسے کہتے ہیں جو اسلام سے پھر جائے وہ مرتد ہوتا ہے. کچھ مرتد ہونا شروع ہو گئے، ختم نبوت کے کچھ منکر ہو گئے، اور کچھ ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا جب تک میں ان لوگوں سے اونٹ کی رسی کی زکوٰۃ نہ لوں اس وقت تک ان سے جہاد کرتا رہوں گا. یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے. اتنے نازک ترین موڑ پہ آپ نے فرمایا زکوٰۃ وہ ہے جو پیغمبر خدا ہمیں دے کے گئے. جب تک اونٹوں کی رسی کی زکوٰۃ بھی لوگ ادا نہیں کریں گے ابوبکر ان سے اعلان جنگ کرے گا. اب آؤ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے مبارک قرآن سے چند آیات سننے کے بعد، رسول کریم علیہ السلام کی احادیث پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد ہم چند مسائل سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زکوٰۃ کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا کہ زکوٰۃ کا معنی پا کرنا، زکوٰۃ کا معنی بڑھ جانا، نشو و نما پانا. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے حضور فرماتے اللہ اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے. جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے. زکوٰۃ کس بندے پہ فرض ہے؟ جو بالغ ہو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، نابالغ پہ زکوٰۃ فرض نہیں. مسلمان پہ زکوٰۃ فرض ہے، کافر پہ زکوٰۃ فرض نہیں. عقل مند پہ زکوٰۃ فرض ہے، مجنو دیوانہ پاگل جھلا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو. یہ تو جنس سمجھ آگے کس پہ زکوٰۃ فرض ہے. یاد رکھیے گا، مرد ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، عورت ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور کتنے مال پہ فرض ہوتی ہے؟ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں. آج کے دن کا اخبار لے لیجئے، چاندی کا ریٹ نکالیے اور چاندی کو اس ریٹ کو 52.5 سے ضرب دے دیں. 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے، اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم نقدی موجود ہے اور اس نقدی پہ پورا 1 سال گزر گیا ہے تو اس مال پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ، اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے، کوئی 1 لاکھ کے قریب ہے، اتنی رقم کا مال تجارت ہے، تو یاد رکھیے گا مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. 2 چیزیں بتا دی، ایک نقدی اور دوسرا مال تجارت. تیسرے نمبر پہ آتے ہیں چاندی. اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی بندے کے پاس چاندی تو نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، صرف سونا ہے، یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے. پیسے بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، صرف سونا ہے، تو اس کے پاس دیکھیں گے کتنا سونا ہے. اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اس سونے پہ زکوٰۃ فرض نہیں. یہ کب ہے؟ نقدی بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو اور چاندی بھی نہ ہو. تھوڑا سا اپنی حاضری کا ثبوت دیتے جائیے. 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جب نقدی نہ ہو، جب چاندی مال تجارت
لیکن اس سے مراد یہ آپ نے نہیں سمجھنا کہ اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے، نقدی ہے، تو سونا جتنا مرضی ہو زکوٰۃ فرض نہیں۔ 7.5 تولے سونا ہے تو ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت ہے پھر بھی فرض ہے، نقدی ہے پھر بھی فرض ہے، اور صرف سونا ہے تو پھر بھی فرض ہے۔ جو بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں اور چاندی بھی نہیں، صرف سونا ہے، 2 تولے ہے، 3 تولے ہے، 4 5 6 7.5 تولے سے کم سونا ہے، تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، یہ 2 باتیں سمجھ آ گئیں۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے، جو اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں، ایک بندے کے پاس سونا تو ہے لیکن 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن اس کے پاس نقدی بھی ہے، اس کے پاس نقدی بھی ہے، اور اس کے پاس چاندی بھی ہے، یا چاندی بھی ہے یا مال تجارت بھی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس تھوڑے سونے پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ دوبارہ مسئلہ سمجھاؤں گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سیرا لا کے دس دیو، آندھی پہ کہ نہیں؟ کوئی ناراضگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نقدی نہیں، چاندی نہیں، مال تجارت نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف سونا ہے۔ 7.5 تولے سے کم ہوگا تو سونے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے لیکن ساتھ کچھ نقدی بھی ہے، سیونگ بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، تو اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس کل اتنی رقم بینک میں موجود ہے، رقم کی تو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، سونا 5 تولے ہے تو سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہتے ہیں کون سا ہمارے پاس 7.5 تولے ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر صرف اکیلا سونا ہو تو 7.5 تولے سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض، اگر پاس نقدی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور ساتھ 2 4 5 تولے سونا بھی ہے، تو پھر نقدی پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے، سونے پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنا۔ کس کس کو سمجھ نہیں آئی؟ ماشاءاللہ، جس کو سمجھ آ گیا وہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ انتہائی نازک عزیزان گرامی، اب تاجر حضرات ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بندہ تجارت کرتا ہے، مال تجارت پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، مال تجارت پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، مال تجارت پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ دکاندار کے پاس مال ہے 5 لاکھ کا، اس میں سے اس نے 2 لاکھ کا ادھار لے کے رکھا ہے، جس کے ابھی اس نے پیسے دینے ہیں، اور 3 لاکھ کا وہ مالک ہے، تو 5 لاکھ کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں، جتنے مال کا مالک ہے اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک اور مسئلہ سن لیجیے، مال لیا تھا، ایک چیز لی تھی 10 روپے کے حساب سے، تو 2 4 سال پہلے پڑی رہی، بکی نہیں، کافی زیادہ سٹاک کر لیا، آج اس چیز کی جو قیمت ہے وہ 14 روپے ہے، 12 روپے ہے، 13 روپے ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنے مال پڑا ہوا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے میں چیز خریدی تھی اس مال کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے، یا آج مارکیٹ میں جتنے میں چیز بک رہی ہے اس حساب سے زکوٰۃ فرض ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے روپے میں آج مارکیٹ میں چیز کی ویلیو ہے، جتنے روپے میں چیز بک رہی ہے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی قیمت خرید پہ نہیں، قیمت فروخت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور پریشان نہیں ہونا، آپ نے بڑا خوشی سے سنیے، ایک بندہ جس کے پاس پلاٹ ہے، اس نے پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ زندگی میں کبھی اس پہ گھر بناؤں گا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک بندے نے پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ جب کبھی ضرورت پڑی میں اس کو بیچ دوں گا، پیسے تھے چلو سیونگ کر لی، بڑھتے رہیں گے، یہ بھی تجارت ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسا پلاٹ جو اس نیت سے خریدا کہ اس کو میں بیچ دوں گا، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے،
اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ادا کرنا اگرچہ یہ نیت ہے کہ جب میرے بچے بڑے ہوں گے تب بیچوں گا، بیچنا تو ہے نا، تو اس پلاٹ پہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا۔ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، سبحان اللہ کہنا نہ کہنا تہاڈی مرضی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قرض دیا، 1,00,000 2,00,000 جتنے بھی دیے، سوال یہ ہے کہ اب جو قرض کسی کو دیا ہے اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو اس قرض کے ملنے کی امید ہے، کبھی نہ کبھی ملے گا، تو اس قرض پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ دیا کسی کو ہے لیکن زکوٰۃ دینے والے نے ادا کرنی ہے چونکہ وہ مالک ہے۔ اور اگر ملنے کی امید ہی نہیں، دھوکہ ہو گیا، ڈوب گئے پیسے، تو پھر ان پیسوں پہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سونے کی، چاندی کا نصاب، نقدی کا نصاب، مال تجارت کا نصاب اور بیچنے والی جو چیزیں، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ نے خرید کے رکھی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو آپ نے خرید کے رکھی ہے کہ کبھی ضرورت پڑی میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دنیا کی ہر وہ چیز جسے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ کروڑوں کی بھی کیوں نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اپنا گھر ہے، جتنا مرضی مہنگا ہے زکوٰۃ فرض، سواری ہے جتنی مرضی مہنگی زکوٰۃ فرض، استعمال کی چیزیں ہیں جتنی مرضی مہنگی ہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ سونے والا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر 7.5 تولے سے کم اکیلا سونا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر کچھ نقدی بھی ہے یا کچھ مال تجارت بھی ہے یا تھوڑی بہت چاندی اور سونا ہے، تو اب سونا 7.5 تولے سے کم بھی ہوگا تو سونے پہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ جب 1 سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، 1 سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آج سال پورا ہو گیا اور بندہ جان بوجھ کے کہتا ہے کہ چلو 2 مہینے کے بعد زکوٰۃ ادا کروں گا، تو یہ بندہ گناہ گار ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن ابھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ فقہا فرماتے ہیں کوئی چیز بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے یا کسی سے قرضہ لے کے زکوٰۃ ادا کرے، معافی نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب عزیزان گرامی، اس طرف آتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے ان کی وعید کیا ہے۔ اچھا، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روٹی تو وہ ہے جو ہم نے صبح اور شام کو کھانی ہے۔ جتنا بھی مال ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، نہ تو ہم نے سارا کھانا ہے اور نہ ہی خرچ کرنا ہے، مرنے کے بعد ادھر ہی رہ جانا ہے، پچھلوں نے وراثت پر لڑائیاں کرنی ہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس کا وبال ہمیں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے زکوٰۃ نہ دینے کی؟ تو عزیزان گرامی، فضیلت تو کچھ نہیں ہے لیکن اپنی جان جو ہے وہ عذاب خدا میں مبتلا ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا سانپ آئے گا جس کے 2 منہ ہوں گے، 2 چھتریاں ہوں گی، چھجیاں ہوں گی، اور وہ بندے کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، بندہ آگے آگے۔ یہ سانپ بندے کو پکڑ لے گا، پورے بندے کو لپیٹ لے گا اور اپنے دونوں منہوں سے بندے کی جو باچھیں ہیں اس کو پکڑ کے کھینچے گا اور اسے ڈنگ مارے گا، اور سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کیا فائدہ ایسی وعید اور ایسی سزا لینے کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جہنم میں ایک قوم دیکھی جو آگ کے پتھر کھا رہی تھی، بدبودار گندی سڑی جہنم کی گھاس ان کے پاس تھی، وہ قوم گھاس کھا رہی تھی، آگ کے پتھر کھانے پہ مجبور کیا جا رہا تھا۔ جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ
फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, वो लोग जो सोने चांदी और माल की ज़कात नहीं देते उनके लिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरी है। यौम युहमा अलैहा, अल्लाह फरमाता है ये सोना, ये चांदी, ये माल, ये दौलत क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में पिघलाया जाएगा, तांबा बन जाएगा, और ये तांबा पिघला के इन लोगों के मुंहों पे, इन लोगों की पीठों पे डाला जाएगा। और रब कुरान में फरमाता हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिहिम, अल्लाह कहेगा ये वो तुम्हारा माल है जो तुम जमा कर करके रखते थे। तो क्या फ़ायदा ऐसे माल का? लेकिन जो माल देता उसका फ़ायदा क्या है? एक और वईद सुन लीजिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस, इस मफ़हूम में हदीस मैंने ज़िंदगी में पहली बार पढ़ी है और शायद आप भी पहली बार सुने। सरकार ने फरमाया कि आज तक जिस बंदे का जो माल ज़ाया हुआ है दुनिया में, कायनात में, आज तक जिसका जो माल ज़ाया हुआ है, उसकी वजह यह है कि उसने माल की ज़कात नहीं दी। इल्ला ये कुछ चंद एक ऐसे भी होते हैं ज़कातें भी देते लेकिन उन पे आजमाइश आ जाती है अल्लाह की तरफ से, वो एक अलग बात है। लेकिन हुजूर ने कसरत से फरमाया। अब एक और हदीस पाक सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे मालों की हिफाजत खुद करे, कौन चाहता है कि मेरे माल की हिफाजत अल्लाह करे? सरकार ने फरमाया अगर चाहते हो कि रब तुम्हारे माल की हिफाजत करे, फरमाया अल्लाह की राह में माल खर्च करना तुम्हारा काम है, तुम्हारे मालों की हिफाजत करना मोहम्मद के रब का काम है। अब यहाँ पे एक हदीस सुनेंगे, सुभान अल्लाह कहने की बारी आ गई है। वैसे पूरी तकरीर ही सुभान अल्लाह कहने वाली थी, हमारा शौक कुछ और है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बयान फरमाया ना, तो मदीना शरीफ में एक ईसाई था या यहूदी था, उसने माल तिजारत भेजा, है यहूदी, है माल तिजारत भेजा, लेकिन भेजने से पहले उसने कहा कि मुसलमान ये कहते हैं कि इतना माल हो तो इतनी ज़कात फ़र्ज है, यहूदी है, काफिर है, लेकिन माल तिजारत को भेजने से पहले माल की ज़कात दे दी। माल की ज़कात क्यों? सवाब के लिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। नहीं, क्यों दी? मुसलमानों के नबी ने फरमाया है जो माल की ज़कात देता अल्लाह उसके माल की हिफाजत करता है। और उसने माल भेज दिया माल की ज़कात देकर, और नियत ये की, साथ एक बंदा भेजा कि अगर रास्ते में मेरा माल लूटा जाए तो फौरन मुझे चिट्ठी भेज देना, तलवार के साथ नाउज़ु बिल्लाह मुसलमानों के नबी की गर्दन उतार दूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के नबी ने नाउज़ु बिल्लाह झूठ कहा है। अब ये हदीस पढ़ रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं है। माल तिजारत चला गया, एक कासिद मदीने में पहुंचा चिट्ठी लेकर कि भाई रास्ते में तेरा माल डाकुओं ने लूट लिया है। गुस्से में था, माल की ज़कात भी दे चुका था, कोई सवाब की नीयत से दे तो उसको दुखता नहीं है, और कोई इस तरीके से दो तो हजम नहीं होता।